إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. پچھلے جمعے سے کامیاب ایمان والوں کی کچھ صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 18ویں پارے کے سب سے پہلے رکوع میں کامیاب ایمان والوں کے کچھ صفات بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون. پہلے اللہ نے خبر دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں؟ ان ایمان والوں میں کیا خوبیاں اور کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی صفت ذکر کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب گزشتہ جمعے میں آ گیا. خضوع کا مطلب ہے ظاہری اعضاء پرسکون ہو، ہماری نماز کا طور طریقہ سنت کے مطابق ہو. ظاہری طور پر ہم نماز کو سنت کے طور پر پڑھ رہے ہوں، یہ ہے خضوع. اور دل و دماغ نماز ہی میں حاضر ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو، یہ ہے خشوع. یعنی ظاہری اعضاء کے سکون کا نام ہے خضوع اور باطنی اعضاء کے سکون کا نام ہے خشوع. اللہ ہمیں خشوع بھی عطا فرمائے اور خضوع بھی عطا فرمائے. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ایمان والوں کی دوسری خوبی اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے الگ ہو جاتے ہیں. لغو کے معنی بیہودہ بات، بیہودہ کام، بلکہ یہ کہیے کہ ہر ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہو نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہو، وہ بیہودہ کام میں شامل ہوگا. دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو اور اخروی اعتبار سے بھی بے فائدہ ہو تو وہ بیہودہ کام ہوگا، لغو کام ہوگا، بیکار کام ہوگا. تو ایمان والے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قرآن کی اس صورت میں دی ہے، ان میں دوسری صفت یہ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ بیہودہ باتوں سے دور رہیں، بیہودہ کاموں سے الگ رہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. بیہودہ باتوں میں وہ کام جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کے نبی کو پسند نہ ہو، دنیا میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، یہ سارے کے سارے بیہودہ کاموں میں شامل ہوں گے، بیہودہ باتوں میں شامل ہوں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں ایمان والوں کی ایک خوبی یہ بیان کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ کہیں بیہودہ باتوں کے پاس سے، بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بس
عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، یعنی انہیں بیہودہ کاموں میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام اور ایمان کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان اسلام قبول کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے تو پھر وہ بیہودہ باتوں سے بالکل الگ ہو جائے۔ آج کل بیہودہ باتوں کا رواج بہت زیادہ عام ہے، اور انسانی طبیعت شیطانی اثر سے بیہودہ باتوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ ہماری مجلسیں بیہودہ باتوں سے پاک نہیں ہیں، ہماری مسجدیں بیہودہ باتوں سے پاک نہیں ہیں، ہمارے گھر بیہودہ باتوں سے پاک نہیں ہے۔ سچائی ہے، اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی ان میں سے اٹھ کر چلا جائے تو باقی 3 اسی کی غیبت اور اس کی برائی کرنے لگ جائیں گے۔ یا ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں اور کوئی 5ویں کا کسی طرح نام آ گیا تو بس وہی موضوع بحث بن جائے گا، جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت اور ایک دوسرے کی برائی یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن آج ہماری محفلیں، آج ہماری مجلسیں غیبت سے محفوظ نہیں ہیں، ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان میں واقعتاً کوئی برائی بھی موجود ہے اور اس مسلمان بھائی کی برائی کو دوسرا مسلمان دیکھ لے اور پھر چھپا لے تو یہ تو اس کی برائی کو دنیا میں چھپائے گا۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس کی برائی کو کل قیامت میں پوری دنیا کا جب مجمع ہوگا، آدم سے لے کر آخری انسان تک کے تمام افراد جمع ہوں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واقعتاً اگر کسی کے اندر برائی ہے اور اس برائی کا کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی فرمانے پر اللہ تمہاری کل قیامت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے اگر کسی کے بارے میں جھوٹوں بھی کہہ دو نا تو ہم میں سے ہر ایک آگے کو اس چیز کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی کر کے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے، بلکہ کسی کی برائی کر کے میرا الٹا نقصان ہے، میرے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، میرے نامہ اعمال میں برائیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس میں واقعتاً موجود ہو اور اس کی غائبانہ طور پر تذکرہ کیا جائے، لوگوں میں بتایا جائے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کے اندر اسے اس کی طرف نسبت کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہو تب تو وہ بہتان ہے، اور بہتان بہت سخت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری خوبی یہ بیان کی
ایمان والوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز، وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ جب آدمی اپنی منزل کو پہچان لے گا اور جب اسے اپنی منزل حاصل کرنے کا ہر وقت ذہن میں بوجھ سوار ہوگا تو پھر دائیں بائیں وہ نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی منزل کو پانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یوں دی کہ بیہودہ باتوں سے آدمی کیسے دور رہے گا اور لغو باتوں سے کیسے دور رہے گا، لایانی باتوں سے کیسے بچے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے کسی کے نام پیغام بھیجا کہ جلدی سے وہ شاہی دربار میں آ جائے، بادشاہ اسے بہت زیادہ انعام دینے والا، اور وہ پیغام اس شخص کے پاس پہنچ گیا اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں صحیح وقت پر پہنچ گیا تو مجھے بڑا انعام ملے گا۔ تو یہ آدمی گھر سے نکلتا ہے شاہی دربار میں پہنچنے کے لیے۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اور اس کے جاتے ہوئے پیچھے سے ایک کمر میں مکہ مارتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ شخص جو شاہی دربار میں وقت پر پہنچنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس مکہ مارنے والے سے الجھے گا یا شاہی دربار میں پہنچ کر اپنا انعام حاصل کرے گا؟ حاضرین کہنے لگے کہ مکہ ہی تو مارا ہے، اسے وہ نظر انداز کرے گا اور جہاں اس کی منزل ہے یعنی شاہی دربار سے انعام حاصل کرنا، وہاں یہ وقت پر پہنچے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ فرمایا یہی ہے لغو سے بچنا، کہ یہ بیچ میں جو راستے میں ایک شیطان مل گیا اور اس نے اسے ہلکی پھلکی تکلیف پہنچا دی، مکہ مار دیا، تو یہ مکے کے جواب میں اپنا وقت یہاں ضائع نہیں کرے گا، یہ جائے گا پہلے شاہی دربار میں تاکہ اپنا انعام حاصل کرے۔ تو چونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ شاہی دربار میں جا کر اپنا انعام حاصل کر لے، وقت پر پہنچ جائے، تو یہ راستے میں لغو اور بیہودہ کام میں نہیں لگے گا، بلکہ اسے نظر انداز کرتا چلا جائے گا اور منزل مقصود پر پہنچے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کی منزل مقصود ہے کامیابی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اب اگر درمیان میں اس کامیابی کے بیہودہ اور لغو کاموں میں لگ گئے تو ہماری منزل ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس لیے ہر ایک ایمان والے کو اپنی منزل دنیا اور آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنی چاہیے اور بیہودہ کاموں سے الگ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے بہت سے بزرگ تو بیہودگی سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں، حق بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دہلی اسلامی حکومت کے زمانے میں بزرگوں کا مرکز تھی۔ ایک اللہ والے کے یہاں کوئی تھا، ان اللہ والوں نے ایک جملہ کہا کہ بزرگوں کی شان مختلف ہوتی ہے، ہر بزرگ کی ایک اپنی شان ہوتی ہے۔ اب جیسے مجمع بیٹھا ہوا، مجمع میں سے ایک کہنے لگا جی مجھے تو بزرگوں کی شان دیکھنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہاں چکر میں پڑ گیا، اپنے کام میں لگا رہے، بزرگوں کی شان مت دیکھ۔ اس نے کہا نا جی مجھے تو بزرگوں کی شان دیکھنی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا جا دہلی کی فلاں مسجد میں جانا، وہاں 3 بزرگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے،
تجھے یہ کرنا ہے کہ ان کے جا کر تینوں کے کمر میں مکے مارنا۔ چنانچہ اسے تو ایک دھن سوار تھی کہ مجھے تو بزرگوں کی شان دیکھنی ہے کیسے الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ جیسا ان اللہ والوں نے کہا تھا کہ فلاں مسجد میں 3 اللہ والے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے، تو وہ اندر داخل ہوا، سب سے پہلے بزرگ کے پاس پیچھے سے پہنچا اور ان کے مکہ جڑ دیا ہے۔ انہوں نے پیچھے کو گردن پھیر کر بھی نہ دیکھا، اپنے کام میں لگے رہے جو ذکر کر رہے تھے۔ اب دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو ان کی کمر میں بھی مکہ لگایا، تو انہوں نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا اور کھڑے ہوئے اس کے ایک مکہ لگا دیا اور کچھ نہیں کہا، اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر تیسرے بزرگ کے پاس پہنچا اور ان کے بھی کمر میں مکہ مارا، تو وہ کھڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سہلانے لگے، چوٹ تو نہ لگی۔ یہ وہاں سے آ گیا اور پھر ان بزرگ کے پاس پہنچا، بولے دیکھ لی بزرگوں کی شان؟ کہ ہاں دیکھ لی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ پہلے بزرگ کے میں نے کمر میں مکہ مارا تو انہوں نے تو میری طرف بالکل توجہ نہ دی، تو یہ اللہ والے کہنے لگے دیکھ ان بزرگ کی یہ شان ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کس نے مکہ مارا، میں یہ دیکھوں گا پھر بدلہ لوں گا، تو اتنے میں میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے چل مارا ہوگا چھوڑ، اور اپنے اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ اور دوسرے بزرگ نے جو مکے کے جواب میں مکہ مارا، کہ صرف مکہ ہی مارا تھا یا اور کچھ بھی کہا؟ کہنے لگا کہ صرف مکہ مارا، تو کہنے لگے کہ ان بزرگ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے، لہذا تو نے ایک مکہ مارا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی مکہ مارا اور چھٹی کر دی، اپنے کام میں لگ گئے۔ یہ ہے اسلام کا ضابطہ اور عدل و انصاف کے مکے کے بدلے میں مکہ مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور تیسرے بزرگ نے جو مکہ مارنے کے بعد تیرے ہاتھ کو سہلایا ہے، ان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے عفو درگزر کیا، معاف کیا، اور اوپر سے تیرے ہاتھ کی بھی خیر خبر لی کہ تیرے تو چوٹ نہ لگی۔ اور یہ اسلام کا بہتر طریقہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، قرآن کہتا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بزرگوں کے واقعات اس لیے نقل نہیں کیے جاتے کہ ان کے ذریعے سے صرف واقعہ سنانا مقصد ہوتا ہے، بلکہ مقصود ان بزرگوں کے واقعات کے نقل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہماری آپ کی جو منزل طے کی ہے، ہمیں اس منزل کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کسی کی غیبت کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال میں برائیاں اکٹھی نہ کریں، کسی بیہودہ کام میں لگ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے بالکل فکس ہے، جب تک ہماری زندگی دنیا میں ہے اسی میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم نیکی کر کے اپنے آپ کے اپنے آخرت والے زمانے کو کامیاب کر لے، یا برائی کر کے اور بیہودہ کاموں میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کر کے اپنے آنے والے زمانے کو بھی برباد کر دے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنے والے۔ اس زمانے میں بہت سی چیزیں
ایسی آ گئی ہیں جو ہمیں بیہودہ کاموں پر لگانے پر آمادہ کر رہی ہیں، لگنے پر ابھار رہی ہیں۔ اب میرا اور آپ کا یہ امتحان بھی ہے اور میرے اور آپ کی سمجھداری بھی ہے کہ ہم ان بیہودہ کاموں سے ہٹیں، اور جس طرح وہ بادشاہ کے یہاں اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے سیدھا اپنی منزل پر چلا جا رہا ہے، اسی منزل پر پہنچ کر وہ اپنا انعام حاصل کرے گا، اسی طرح میری اور آپ کی جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے منزل مقرر فرمائی ہے، ہم اس منزل کو سامنے رکھ کر اپنے کام میں لگے رہیں اور بیہودہ اور بری باتوں سے بچتے رہیں۔ چنانچہ بہت سے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری منزل کو گویا یوں سمجھو، اللہ نے ہماری منزل مقرر کی ہے جیسے گھوڑے ٹانگے میں جب گھوڑا چلتا تھا تو اس کے دونوں کانوں کی طرف چشمے کی طرف پٹیاں لگا دی جاتی ہیں، نہ دایاں نظر آتا ہے نہ بایاں، سیدھی سڑک نظر آتی ہے اسے، اور وہ چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف کو دوڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کو اپنی منزل نظر میں رکھنی چاہیے، دائیں بائیں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ورنہ دائیں بائیں ہم متوجہ ہوں گے تو ہمارے مقصد میں کامیابی دیر سے ہوگی یا ہوگی نہیں، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔